اور یہ صرف ہماری امت کے ساتھ نہیں ہوا. سورۃ الفرقان سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے نا، ان کے پچھلے یہی کیا کرتے تھے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، نبیوں کے جانوں کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں. یعنی یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم اتنا بڑا مانے ہوئے ہو، وہ بھی مطلب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ تو ہماری یہودیوں کی اولاد میں سے تھے. اور عیسائی اس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ہماری تو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہودی بھی یہی کہتے تھے، ان نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کہتے تھے ہم پر من و سلوہ نازل ہوا، یہودی کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث کہیں گے جی او چلو جی ساڑھے جو اور خرابیاں نے توحید تے کم از کم ٹھیک ہے نا جی. دیوبندیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چلیں جی تو تقلید اور باقی مسئلے چھوڑیں، کم از کم صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں نا. بریلویوں کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی بزرگوں اور اولیاء اللہ کی مزارات کو تم نے بات کیا ہوا نا، چلے کچھ نہیں ہے تو. اور شیعہ کہیں گے جی دیکھیں جی آپ تو خود مانتے ہیں غدیر خون پہ اہل بیت کا ذکر تھا، اہل بیت میں پھر اسی پھڑے ہیں نا. ویسے ان کہتے ہیں نہیں ساڑھے سے زیادہ انجینئر صاحب نے پھڑ لیا. یہ بھی ان پرانے جملے ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑی ہوئی ہے جزیاتی دین، حالانکہ کلی دین لینا ہے. تو کلی دین وہی لے گا جو یہ علم بلند کرے گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ تعالی. اچھا اور پھر یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت کے ساتھ تعلق بھی نہیں جو فرقہ واریت میں بڑھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اور دین میں فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلا دی، اور تعویل عام میں اس امت کے بارے میں بھی ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اور وہ کیا بتائے گا؟ وہ بڑی ڈاڈی آیت ہے جی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 105. بڑی ڈاڈی آیت ہے جی یہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تو آیت ہے 103. اس کی دو آیتیں آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سخت آیت آئی ہے جس میں سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا گیا، دوسرے انداز میں اسی بات کو پریزنٹ کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، دیکھنا ہے مسلمانوں ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. یعنی کون؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ والا کام تم نہ کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا یہ آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی آپ یہود و نصارہ نے جو فرقے بنائے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. وہ تو اڑے بارے بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ واریت میں مت بٹو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو آیات کے بعد فرما رہا ہے دیکھنا مسلمانوں تم ان لوگوں کی مانند یعنی یہود و نصارہ کی مانند مت ہونا جنہوں نے فرقے بنائے اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، بینات روشن دلائل آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا عذاب عظیم. جو لوگ فرقے بنائیں گے اختلاف کریں گے، علمی اختلاف نہیں بلکہ بزرگ بابوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ بازی ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس حوالے سے میں اسی کوسچن کے اینڈ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 بھی چاروں بیان کر دوں سلوشن کے طور پہ. یعنی رونا تو سارے روتے ہیں نا، سلوشن کوئی نہیں دیتا، ہم سلوشن بھی دیتے ہیں، ساتھ علاج بھی دیتے ہیں، صرف رونا نہیں روتے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا ہے فرقہ واریت سے بچنے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجئے
کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فتفرق بکم، وہ تمہیں فرقوں میں ڈال دے گا، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، ذالک وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ آیت مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 166 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر ایک دفعہ کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپ نے اس سیدھی لکیر پہ یہ انگلی چلائی اور یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں فرقوں میں ڈال دیں گے، پھاڑ دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ جس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تسی نہ ڈرو بھائی، تہاڈا میں علاج تے کوئی نہیں کر سکتا، میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں، اور ڈر کے یہ نعرہ لگائیں، اور ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا چھوڑ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، ہم سے علمی اور کتابی باتیں کریں، بابوں کی باتیں نہ کریں، ہم پہ وہابی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ باقی مسئلہ 179 اور مسئلہ نمبر 185 آپ دیکھ لیں۔ 179 ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں علی الحسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1 to 120 کوسچنز کیے ہیں دعوت حق سے ریلیٹڈ، اور 185 میں میرے 8 اعلانات ہیں، جس میں میں نے اپنا درد کھول کے پبلک کے سامنے رکھا ہے، اور آج کے اس کوسچن کو، ان 2 کوسچنز کو میں بس اتنا ہی ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑے سے اس کے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے تاکہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جو باتیں میرے درد دل تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ نعرہ لگانے کی توفیق دے۔ یہ ہم کو فرقہ نہیں لانچ کر رہے میرے بھائی، فرقہ ہوتا چندہ بک لادا سے ہوتی، کوئی مسجد بنا لی ہوتی، کوئی بیعت لے رہے ہوتے، کوئی چندہ لے رہے ہوتے، کوئی رسیدیں آپ کو تھمائی بھی ہوتی، ہم تو کہہ رہے ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اور یار وہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار ایک کیسا پاگل آدمی ہے، ساڈے مولوی کہتے ہیں علی دی گال نہ سنو، علی کہنا سارے نہیں سنو، او بھائی علی اس لیے کہتا ہے، علی کو پتہ ہے کہ میری بات سچائی پہ مبنی ہے، حوالے میرے ہوں گے، ہم کہیں گے قرآن کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، جاؤ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو اگر بریلوی ہو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گڑی صاحب کا پڑھ لو، اگر اہل تشیع ہو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو، آپ پڑھو صحیح، بخاری مسلم اپنے ترجمے پڑھو، بات میری نکلے گی انشاءاللہ۔ جس طرح آج ہم یہود و نصارہ کو بھی کہتے ہیں نا، لاؤ تورات انجیل لے کر آؤ، قرآن بھی کہتا ہے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لاؤ تورات، اس میں وہی توحید لکھی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہمیں کانفیڈنس ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ رول کھل کے ساڑھے کو لے آن گے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ یار وہ گلنا دے ہوتے، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار گلنا صحیح نہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، تو سر آپ کے بزرگ رسوا ہو رہے ہیں، یہاں تو دین رسوا ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے راستے پہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے ایک سچے رب کو مانو، سارے جھوٹے بزرگ بابوں کو چھوڑ کر ایک امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لو، انشاءاللہ ساروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ باقی رہے اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں، میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق، ایک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے بابے ہیں، اماموں اور بابوں میں فرق ہے۔ اماموں کی کتابیں تو ہم نے رکھی ہیں اس لیے کہ یہ امام ہمارے تھے، جس طرح ہم آج آپ کو اللہ نبی کی باتیں بتا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو امام ان کو مانیں گے، امام بخاری امام مسلم کو اور باقی ائمہ کو، کہ جنہوں نے اپنی ذاتی باتیں نہیں بتائی ہیں، لہذا ہم اماموں کو ہم سے زیادہ کون مانتا ہے؟ اگر آپ کے ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے بزرگ مانے تو پھر ساڑھی پائی معذرت قبول کرو۔
تو یہ معذرت ہی ہم اس پہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ.